جو وہاں پر BLA اور BLF موجود ہے ہم نے ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، بلوچ کی نسل کشی دونوں قابض گیر اسٹیٹ کے سالمیت میں ہے، کیونکہ میں یہی کہتا ہوں کہ جو گریٹر بلوچستان وہ 3 حصوں پہ منقسم ہو چکی ہے، تو ان میں سے ایک سب سے بڑی جو تعداد ہے جو بلوچستان، جو سیستان اور مغربی بلوچستان کے نام پہ جانا جاتا ہے، اور ایک طرف ہماری یہ بلوچستان ہے، تو یہ دونوں ممالک جو ان پہ قابض ہے، جو قابض گیروں کی سالمیت اس میں ہے، تو یہاں کوئی ایران اور پاکستان کی درمیان جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ پیک وار جو شروع کیا گیا ہے، اس پیک وار کے ذریعے دونوں اس طرف سے وہ ہٹ کرتی ہے بلوچ مر رہی ہے، اور دوسری جانب وہ ہٹ کرتے بلوچ مر رہی ہے، تو اس سے میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جنگ ہے۔ یہ ایک نئی پروجیکٹ جس کو لانچ کیا جا رہا ہے ایک پیک وار کے نام پہ، تاکہ مزید بلوچ نسل کشی میں شدت لایا جائے۔ البتہ اگر ایران اور پاکستان کے درمیان اگر جنگ ہوتی تو ان کی بارڈر پہ جو دونوں طرف سے ان کی فورسز بیٹھے ہیں، کیوں ایک دوسرے کے کیمپوں پہ اور فوجی ایئر بیس پہ حملہ نہیں کرتے؟ اگر ہم یہ سمجھتے کہ اگر ایران کی جو دور مار رینج میزائل ادھر لاہور میں گرتے یا اسلام آباد میں گرتے یا ان کی ہوائی اڈوں پہ گرتے، اور پاکستان کی دور مار میزائل شہاب و گوری اور الشباب اگر وہاں تہران میں گرتے، کرمان میں گرتے، تو تب ہم جانتے تھے کہ یہ دونوں اسٹیٹ کے درمیان ایک جنگ کی کیفیت ہے۔ لیکن یہ دونوں کا خفیہ معاہدات ہیں، خفیہ معاہدات کے تحت یہ دونوں نے جعلی جو دنیا کی توجہ کو اس تحریک سے ہٹانے کے لیے، جو اس تحریک بلوچستان میں چل رہی ہے گزشتہ 74 برسوں سے، اور آج وہ تحریک نے یہ باقاعدہ طور پر ثابت کر دیا ہے کہ سارے بلوچستان میں جو بلوچ اقوام ہے اور دیگر مظلوم اقوام ہے وہ اس سامراجیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہیں۔ تو تاکہ یہ دنیا کی توجہ کو ہٹانے کے لیے ان دونوں قابض گیر ریاستوں نے یہ عمل شروع کیا ہے پیک وار کے نام پہ۔ یہ باقاعدہ بلوچ نسل کشی اور تسلسل کی ایک کڑی ہے۔ اچھا، اس پہ وسیم بھائی آخر میں کہ یہاں پر اب 56 دن ہو گئے آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور آپ لوگوں کو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے سیریسنس نہیں شو ہو رہی، اور اگر ان فیوچر وہ لوگ نہیں آتے مذاکرات کے لیے، یا جو آپ کے مطالبات ہیں وہ نہیں مانتے، اور یہاں سے جب خالی ہاتھ یہاں کے لواحقین جو یہاں سے لوٹیں گے تو ان کے جو تاثرات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ ان کے تاثرات بہت خطرناک ہوں گے، تو کیونکہ پاکستان کی جو اصل چہرہ آج اس دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے، تو ہم گزشتہ ہماری جو اکابرین تھے، ہماری پولیٹیکل ورکرز نے گزشتہ 74 برسوں سے یہ کہہ کر چلے آ رہے ہیں کہ اس ملک میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، اور نہ کہ اس ریاست ہمیں سنجیدہ طور پر لیا جا رہا ہے۔ اس ریاست نے یہ طے کر لیا ہے کہ بلوچستان کو ہم نے جبری طور پر قبضہ کیا ہوا ہے، ان کی مال اور غنیمت، ان کی ریسورسز، ان کی منرل ہمارے لیے مال غنیمت ہے، اور ان کی جو باسی ہمارے لونڈیاں ہیں۔ تو اس سے جو بلوچ کو پہلے جو ایسے سادہ لوگ بلوچ کو کبھی پارلیمنٹ اور کبھی سینٹ کے نام پہ دھوکہ دیا جاتا تھا کہ یہاں ڈیموکریسی طریقے سے پارلیمنٹ کے ذریعے میں ہم آپ کی فنڈامنٹل رائٹس، ہم آپ کی حقوق کا تحفظ کریں گے، لیکن آج اس مارچ کے دوران جب ہم کیچ سے لے کر یہاں تک اسلام آباد پریس کلب کے سامنے، تو ہم نے ان لوگوں کا، اس تحریک نے ان لوگوں کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے آشکار کر دیا ہے کہ یہاں صرف اور صرف جو مظلوم اقوام کی آواز دبانے کے لیے انہی کے ساتھ کوئی سنجیدہ طور پر لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ جس طرح وہ یہ سامراج جو بنگال میں 1971 میں یہ نعرہ لگاتے تھے کہ ہمیں بنگال چاہیے، بنگالی نہیں، وہ اسی نعرہ گزشتہ 74 برسوں سے یہ ہے بلوچستان میں یہ گیت گیا جا رہا ہے کہ ہمیں بلوچستان چاہیے، ہمیں سوئی گیس چاہیے، ہمیں سیندک چاہیے، ہمیں ریکوڈک چاہیے، ہمیں چمالنگ کی ماربر اور کرومائٹ چاہیے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں ڈیل کیا جا رہا ہے، بلوچ کو سنجیدہ طور پر نہیں لیا جا رہا، لیکن آج بلوچ قوم کو بھی واضح طور پر یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے جس مارچ کے ذریعے، اور یہاں ہماری اس تحریک نے اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے سامنے بیٹھ کر یہ ساری دنیا کو اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ ہمارے ساتھ بلوچ کے ساتھ اور دیگر مظلوم کے ساتھ ریاست اور ریاستی اداروں کی رویہ کیسا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ لوگوں نے یہ وسیم ظفر بلوچ بھائی کا انٹرویو سنا، اور آپ لوگوں نے ساری باتیں سنی،
اور یہ جو نفرت کی یہ جو آگ ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے، یہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور اس کے لیے حکومت وقت اور ریاست وقت کو چاہیے، اور بااختیار لوگوں کو چاہیے، با اقتدار لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ آئیں اور یہاں پر جو نہتے اور بے سر و سامانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ اپنے آئینی، قانونی اور جمہوری مطالبات لے کر، ان کی آخری امید اسلام آباد تھی، یہاں پر آئے اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور پچھلے 27 دنوں سے انتظار کر رہے ہیں کہ آج حکومتی وفد آئے گا، کل حکومتی وفد آئے گا اور ہمارے جو پیارے ہیں ان کو بازیاب کریں گے اور ہمارے مطالبات مانے جائیں گے، اور اس کے بعد ہم خوشی اور امن کے ساتھ رہیں گے۔